السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ باتیں ایسی نکلوا دے جو ہم تمام کے لیے فائدہ مند ہوں اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہوں۔ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دیکھنے والا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ اور جو سن سکتا ہے اور جو نہیں سن سکتا ہے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو بیک وقت ہماری سب کی زبان سے نکلے گا کہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قرآن نے اشارہ دیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم جاننے والوں سے معلوم کر لیا کرو، سوال کر لیا کرو اگر تم نہیں جانتے۔ نہیں جان کے عمل کرنا یہ نقصان دہ ہے۔ تو قرآن نے اشارہ بھی دیا، قرآن کا سمجھا بھی دی کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو، معلوم کر لیا کرو۔ قرآن نے ہم کو اس طرف رہبری فرمائی کہ جاننے والا وہ ہے کہ جاننے کے بعد اس کی زندگی میں سدھار آئے، اس کی زندگی میں اللہ کا خوف آئے، اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو ماننے کا جذبہ آئے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کی زندگی کے اندر پروان چڑھتی ہوئی نظر آئے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جاننے والے ہی اللہ سے ڈرنے والے۔ ہمارا مزاج کیا ہو گیا کہ نماز پڑھنا ہے معلوم ہے لیکن عمل زندگی کے اندر نہیں۔ یہ اچھی چیز ہے معلوم ہے لیکن اس پہ عمل آنکھ بند کر کے زندگی گزار رہے۔ اگر علم ہے نہیں ہے تو قرآن رہبری کرتا ہے کہ پوچھ لو۔ صحابہ اکرام کو معلوم نہیں ہوتا تو صحابہ اکرام نبی کی مجلسوں میں بیٹھتے، پوچھ لیتے۔ اگر کوئی صحابی کچھ کام سے شہر کے باہر جانا ہوتا، مکے کے ہو یا مدینے کے باہر جانا ہوتا، تو جو صحابہ اللہ کے نبی کے مجلس میں جو صحابہ پابندی سے بیٹھا کرتے تھے ان کی منتیں کر کے جاتے کہ آپ ان چیزوں کو ازبر یاد کر لیں، مجھے وقت لگے گا آنے میں آنے کے بعد آپ سے پوچھ لوں گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو۔ جانتے تو صحابہ اس پہ عمل درآمد کرتے اپنے آپ۔ نبی نے کہہ دیا ہے کہ زکوٰۃ دینی دینی، نبی نے کہہ دیا ہے کہ نماز مسجد میں آ کے پڑھنی ہے پڑھنی ہے۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، نابینا صحابی، بلائنڈ صحابی جن کو نظر نہیں آتا، آگے فرمانے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو معلوم ہے میری آنکھیں نابینا ہے، میں آنکھوں سے اندھا ہوں، میں مسجد کو آ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ظہر، عصر، مغرب، بڑی مشکل سے مغرب، یہ تین نمازیں میں کوشش کر سکتا ہوں مسجد میں آنے کی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کا فرمان جاری ہوا ہے کہ مسجد میں مرد حضرات ضرور تشریف لائیں نماز کے لیے۔ اللہ کے نبی آپ کا مشورہ کیا ہے؟ کیا میں فجر اور عشاء کی نماز گھر پہ پڑھ سکتا ہوں؟ عذر سامنے ہے، ہمیں ذری تھکان ہے، مسجد نہیں جاتے، تھوڑا سا بخار ہے، مسجد یاد نہیں آتی، طبیعت تھکی ہوئی ہے، گھر میں مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیتے۔ اللہ کے نبی کو صرف نابینا ہونے کی شکایت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ اللہ کے نبی میری آنکھیں اندھی ہیں، آپ کو معلوم ہے میں اندھا ہوں، اللہ کے نبی کیا میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز گھر پہ ادا کر سکتا ہوں؟ جان نہ ہو، علم ہے تو اس پہ عمل کرنا ضروری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
مختوم کیا اذان کی آواز تیرے کان تک پہنچتی ہے؟ بے شک پہنچتی ہے اللہ کے نبی، تو پھر مسجد کو آنا پڑے گا۔ نبی نے کہہ دیا آنا ہے، بہرحال آنا ہے، چوں چرا کا معاملہ نہیں تھا، ادخلوا فی السلم کافہ تھا، پورے دین میں آئے ہوئے تھے صحابہ کرام۔ عبداللہ مکتوم نے نبی کی بات تھی، ماننی تھی، ایک رسی لی مسجد نبوی سے اپنے گھر تک باندھ لی، موٹی رسی، عشاء کی نماز میں اس کو پکڑ کے چلے جاتے، فجر کی نماز میں اس کو پکڑ کے چلے جاتے۔ اگر نہیں معلوم تھا تو جان لیا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ میں تو اندھا ہوں، میں کیوں جاؤں، یہ آیت میرے لیے نہیں، یہ فرمان نبی کا میرے لیے نہیں ہے۔ خاموش ہو سکتے تھے عبداللہ بن مکتوم نے، لیکن قرآن یہاں بھی رہبری کرتا ہے، نہیں معلوم تو معلوم کر لو، جن کو معلوم ہے ان سے پوچھ لیا کرو۔ تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے وہی ہوتے ہیں جو جاننے والے ہوتے ہیں، دین کا علم، شریعت کا علم، نبی کی باتوں کا علم جاننے والے ہوتے ہیں، وہی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ آج ہم نے شعبے بنا دیے، شعبے، انجینئر ہے تو کمپنی میں جاب کرے گا، مولوی صاحب ہے تو آپ دین پہ عمل کر لیں، آپ مفتی ہیں تو مسجد کو سنبھال لیں، آپ عالم ہیں تو مسجد اور مدرسہ سنبھال لیں، میں عالم، میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں تو میں آفس سنبھالوں گا، اپنا کاروبار سنبھالوں گا، میں تاجر ہوں۔ یہ مزاج بن گیا، ہم نے شریعت کو تقسیم کر کے رکھ دیا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر دین کی ذمہ داری نہیں ہے، اور ان کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ دین کے رہبر ہیں، آپ بھی ہیں بس۔ قرآن تو اس طرف اشارہ دیتا ہے کہ ڈرنے والے وہ ہیں جو جاننے والے ہیں۔ علماء جاننے والے، علم کو جاننے والے، علم کا رول ہے وہ کہ وہ علماء جاننے والے وہ ہیں جو ڈرنے والے، ڈرنے والے وہ ہیں جو جاننے والے۔ اور نبی کے علم کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے دین کے علم کو جاننے والے نبی کے وارثین ہیں۔ جیسا باپ مر جائے زمین کا وارث بیٹا ہو جاتا ہے، گھر کا وارث اولاد ہو جاتا ہے، سونے کی وارث تقسیم کر دیا جاتا ہے بیٹیوں میں، اولادوں کے اندر۔ جو مال پیچھے چھوڑ کے چلا جاتا ہے باپ، اس کا کوئی نہ کوئی وارث ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں، جاننے والے، دین کا علم جاننے والے۔ اب وارثین میں کون سی وراثت ہے؟ الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء وراثت میں درہم و دینار اور مال دولت نہیں چھوڑ کے جاتے، شریعت کا علم چھوڑ کے جاتے ہیں، قرآن کا علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اللہ کی معرفت چھوڑ کے جاتے ہیں، نبی کی صحبت چھوڑ کے جاتے ہیں۔ الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے۔ اب جس کی مقدر میں علم آیا ہو اس کے اوپر کیا ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مان کے چلے؟ آج ہم نے ذہن میں آتا ہے عالم، نگاہیں اٹھ جاتی ہے داڑھی والے مولوی صاحب کی طرف، مفتی صاحب فلاں شخصیت، حافظ صاحب نماز پڑھانے والے۔ قرآن نے اعلان کیا کہ یہ شریعت تمہارے اوپر بھی لاگو ہے، ہمارے اوپر بھی لاگو ہے۔ ہر مرد، عورت، زیرو، جاننے والا، بالغ، عاقل کے اوپر ضروری ہے کہ وہ دین کا علم سیکھے۔ لیکن ہم نے تصور کر لیا، ہم نے سمجھ لیا، ہمیں سمجھا دیا گیا ہے کہ یہ علم کچھ خاص طبقے کا ہے، وہ جانے، آخرت جانے، مدارس جانے، مساجد جانے، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ ہمارے اوپر کی ذمہ داری ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء بننے کی، کہ ہمارے اوپر بھی ہے کہ قرآن پڑھے تو سمجھ کے پڑھے، ہمارے اوپر بھی ہے کہ نبی کی زندگی کو سمجھ کے پڑھ کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نے غلط تصور کر لیا ہے
کہ جو مدرسے کے بچے ہیں وہ ذمہ دار ہیں دین کے، جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ ذمہ دار ہیں دین کے، جو قرآن کے حافظ ہیں وہ ذمہ دار ہیں دین کے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ کم از کم اگر تمہارے پاس شوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، تو اپنے خاندان میں جس شوق سے تم انجینئر بناتے ہو، جس شوق سے تم ڈاکٹر بناتے ہو، جس شوق سے تم بزنس مین بناتے ہو، جس شوق سے تم تاجر پیدا کرتے ہو، اس شوق سے تم ایک عالم دین کو، ایک حافظ قرآن کو، ایک مفتی کو تم پیدا کر لیا کرو، تاکہ وہ تمہیں وقتاً فوقتاً دین کی طرف جھنجھوڑے، دین کی طرف رہبری کرے کہ ابا جان یہ کام صحیح نہیں ہے، ابا جان یہ کام غلط ہے، میرے بھائی جان یہ کام صحیح نہیں ہے، کام غلط ہے۔ آج کوئی بچہ کمزور ہے، کوئی بچہ غبی ہے، پڑھنے میں وہ اسکول کو جا رہا ہے، مارکس صحیح نہیں لے کر آتا، ایک گریڈ نہیں آتا، اور بھائیوں کی نظر میں، خاندان کی نظر میں اگر کمتر ہوتا ہو نظر آتا ہے، والدین اٹھاتے ہیں اور اس کو مدرسے کی طرف ڈال دیتے ہیں، اور یہ بول کے ڈالتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ اسکول میں نہیں پڑھ رہا تھا تو ہم نے اس کو مدرسے کی طرف کر دیا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے ہمارا دین کے ساتھ تعلق، ہمارا نبی کے ساتھ تعلق، ہمارا قرآن کے ساتھ شوق صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو بچہ دنیاوی معاملے میں غبی ہو، ذہین نہ ہو، انٹیلیجنٹ نہ ہو، تو اس کو مدرسے کی طرف ڈال دیا جائے۔ اور آپ کو کئی مدرسے میں کئی بچے آپ کو ہاتھ پکڑ کے لے جا کے بتا سکتا ہوں میں کہ وہ والدین کو فون کر رہے کہ دیکھو 10 دن کی چھٹی مل گئی ہے بچوں کو، آپ آئے اپنے بچے کو لے کر جائیں، نہیں وہ نصاب اس کو کچھ بھی کام لگا دو وہاں پر، ہم نہیں لے کر آنے والے بچے کو۔ جو بچہ غبی ہو وہ بچہ مدرسے کا رخ کرتا ہے، جو بچہ کمزور ہو ذہن کے اعتبار سے اس کو مدرسہ وہاں رخ کراتے ہیں، اور جو والدین مال کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں اس کو لے جا کر مدرسے کے اندر ڈال دیتے۔ اب آپ تصور یہ کریں کہ وہ بچہ جب حافظ قرآن بنے گا، عالم دین بنے گا، اس کا مزاج کیا بنے گا؟ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں، جو ذہین بچہ ہے اس کو حافظ قرآن بنائیں گے، اس کو عالم وقت بنائیں گے، اس کو مفتی وقت بنائیں گے، اس کو خاندان کا رہبر بنائیں گے، اس کی رہبری میں زندگی گزاریں گے۔ یہ ذہنوں میں نہیں آتا ہمارا۔ قرآن کا علم ہے تو گھر کا کمزور بچہ تیار ہے، دنیا کا علم ہے تو گھر کا ذہین بچہ تیار ہے۔ معاملہ یہ ہوا، ویسے ہی علماء کرام ملنے لگے مدارس کو، مساجد کو، مدرسوں کو، ویسے ہی علماء کرام ملنے لگے تھے۔ کمزور علماء جن کی فکریں آگے جانے کی نہیں، میں بس عالم بن گیا، بس مسجد کی امامت مل گئی، بس سب سے بڑا کمزور طبقہ اس معاشرے کے اندر اگر ہمارے ذہنوں میں ہے تو علماء کرام، ہماری نظروں میں اگر گرا ہوا طبقہ ہے، الا ماشاء اللہ اس کی تربیت اچھی ہو گئی ہو، اس کے ذہن میں کچھ عزتیں اور منزلتیں رہیں گی، لیکن اگر کسی کی ذہن میں اگر کمزور، غبی، غریب اگر طبقہ کوئی تو وہ علماء کرام۔ جس ذہن بنا لیا ہم نے، جس کو دین کی حفاظت کرنی ہے، جس کو شریعت کی حفاظت کرنی ہے، وہ نگاہوں میں ہماری کمزور نظر آ رہا ہے۔ کبھی ہمیں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے گا دوستوں، کبھی خیال آیا آپ کو کہ یہ اتوار کو، اس ہفتے کو میں فلاں مدرسے میں جاؤں گا، ان مہمان رسول کے درمیان میں بیٹھ کر زہرانہ کھاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا، ان کو حال چال پوچھوں گا، خیریت پوچھ کے آؤں گا؟ یہ کبھی آئے ذہن میں ہمارے؟ حالات خراب ہے، قرآن خوانی کرانی ہے، مدرسے کے بچے یاد آتے ہیں، گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، قرآن پڑھنے لگانا ہے، بس آ گئے، مدرسے کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ کبھی زندگی میں شوق پیدا نہیں ہوا ہمارے کہ جائے ان علماء کرام کو، ان حافظ قرآن بچوں کو دیکھیں جس کا صبح شام یہی مشغلہ ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مزاج بدل گیا ہمارا،
رونے والوں کو ہم نے ان کو تیار کر دیا، ہم رونے والوں کی فہرست میں تیار نہیں ہوئے۔ تکلیفیں ان کے ذمہ ہم نے دے دی، ہم تکلیفیں اٹھانے والوں میں شمار نہیں ہوا۔ اللہ کے بندو، کبھی خاندان میں حافظ قرآن پیدا کر لیا کرو، نیت یہ کر لو کہ اپنے خاندان میں ایک عالم پیدا کریں گے، تم اس کی قدر، اس کی منزلیں تم حشر کے میدان میں دیکھو گے۔ تم ایک شوق رکھو کہ میرے بھی خاندان میں ایک عالم دین ہو، میرا جنازہ کسی مفتی کے کاندھے پہ ہو، میری اولاد میں کوئی عالم دین ہو، جنازہ پڑھانے والا ایک عالم دین ہو، یہ تصور لے کے اٹھو۔ بس دنیا میں آئے، اللہ نے بھیج دیا، زندگی تھی نافرمانیوں میں گزر گئی، اللہ ماشاءاللہ جس کی فرما برداری میں گزری، تو دنیا سے چلے گئے، پیچھے مال چھوڑا اولاد کو لڑنے کے لیے۔ اولاد چھوڑو، صدقے جاریہ میں ایک اولاد آتی ہے، ایک اولاد۔ آج علماء اکرام عوام الناس کی نظر میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، عوام الناس کی نظر میں کم تر، جو اونچی نگاہ سے دیکھے جانے کا شعبہ تھا، جو اونچی نگاہوں کے ساتھ احترام کیے جانے کا شعبہ تھا، اس کو ہم نے کم تر نظروں میں کم کر دیا۔ ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو گھر میں پڑھتا نہیں تو باپ نے تانا دیا اپنی اولاد کو کہ محلے کے مولوی صاحب کیسا بننا چاہ رہا، مولوی صاحب کیسا بننا چاہ رہا، کیوں نہیں پڑھ رہا؟ العیاذ باللہ، النمان الحفیظ، کہ اللہ تمہیں اس جملے پر نہ پکڑ دے۔ یہ جملے ہمارے ذہنوں پہ آتے کہاں سے، ہماری زبانوں پہ آتے کہاں سے؟ کبھی ہم نے جا کے حال پوچھنے کا تو ہمیں فرصت نہیں ملی، وقت کے امام کی جا کر مطالعہ کرتے وقت ایک لطیفہ میری آنکھوں سے گزرا۔ لطیفہ کیا تھا؟ ایک درد تھا۔ ایک پٹھان صاحب نے مسجد بنوائی، پوری مسجد بن کے تیار ہو گئی۔ ایک امام صاحب مسجد بنتے وقت آ رہے تھے، پوچھ رہے تھے، بڑے غریب امام صاحب تھے، سائیکل پہ آ رہے تھے، کہا کہ امامت ہے آپ کے پاس؟ کہا کہ امام صاحب ابھی مسجد نہیں بنی، ابھی مسجد نہیں بنی۔ جب مسجد تعمیری کام کے اختتام پہ تھی، آگے پوچھا کہ حضرت ابھی تو مسجد کا تعمیری کام ختم ہونے کو ہے، کیا میرے میں امامت ہے؟ کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آ جائیے۔ آپ کی تنخواہ مقرر کر دی گئی، 5,000 6,000، اس سے بڑھ کے ائمہ کی تنخواہ کیا ہوتی ہے؟ اور ایک لطیفہ اس کے بعد سناؤں گا، متعین کر دی گئی۔ امام صاحب خوش ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نوکری مل گئی، امامت نہیں۔ وقت کے علماء کے ذہنوں سے نکالو، یہ عوام الناس کا کام ہے، نوجوان امت کا کام ہے کہ علماء کے ذہن سے یہ بات نکالنا کہ آپ ممبر کے ذمہ دار ہیں، آپ تنخواہ کے لیے نہیں ہیں۔ اتنی تنخواہیں دو، اتنی ان کی خاطر مدد کرو کہ وہ خدمت شوق سے کر رہا۔ 2 رکعت نماز پڑھ لی، اللہ نوکری مل گئی، امامت نہیں، اللہ نوکری مل گئی۔ اب مسجد کی اوپننگ تھی، مغرب کے بعد چاند کا دن شروع ہوتا، قمری دن شروع ہوتا ہے، تو امام صاحب کو آگے بڑھایا۔ اوپننگ کے دن امام صاحب ٹھہر گئے، صدر صاحب، پٹھان صاحب ٹوپی ووپی پہن کے آ گئے، ٹھہر کے وہاں پر پیچھے عوام الناس کا ہجوم تھا۔ اب اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے امام صاحب نے اللہ اکبر کہا اور سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی، الرحمن۔ اب پٹھان صاحب کو آیا غصہ، میں مسجد بناؤں اور یہ نام میرے دوست رحمان کا لے رہا ہے۔ اب آیا غصہ، سلام پھیرنے کے بعد کیا بول صاحب، پٹھان مسجد بنائے اور آپ نام رحمان کا لے رہے ہیں، رحمان میرے دوست کا نام ہے، خیریت تو ہے؟ اب امام صاحب لگے نوکری جانے کے اس پہ آ گیا، نوکری خطرے میں نظر آئی۔ مسئلہ پیٹ کا تھا، مسئلہ ان کے بعد 20 بچوں کا تھا۔ کہا کہ پٹھان صاحب آپ عشاء میں آئے، عشاء میں آئے، عشاء میں پٹھان صاحب ٹھہر گئے۔ اب پٹھان صاحب کو راضی کر رہے، اللہ اکبر، الپٹھان الپٹھان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔
اب پٹھان صاحب خوش ہو گئے، ہاں میرا نام آیا۔ ایسے لوگ جو علماء کی قدر نہیں کرتے، جن کو صرف اپنے نام و نمود کی فکر ہوتی، ان کی حرکتیں ایسی ہوتی۔ اب امام صاحب خوش کے نوکری بچ گئی۔ اللہ کے واسطے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کی قدر کرو، اور خود بھی اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ علماء اکرام کو خاندان میں پیدا کرو، ان کو لگاؤ ان کے پیچھے مال، بیٹا تو پڑھ، تیری تجارت کی ذمہ داری ہماری، بھی بچوں کی ذمہ داری ہماری، اس کو تیار کرو، تم اس کی قدر تم لے کر عصر کے میدان میں جب آئے گا اللہ فرمائے کہ تلاوت کرتے جا چڑھتے جا، تلاوت کرتے جا چڑھتے جا، من جان تو رکے گا وہاں سے جنت میں آخری منزل ہوگی۔ یہ مزاج ہم جائیں گے، ہمارے خاندان میں کوئی مر جائے، مسجد کے امام صاحب، مول صاحب ابا کے واسطے دعا کرو، مول صاحب امی کے واسطے دعا کرو، مول صاحب چاچا کے واسطے دعا کرو، مول صاحب تایا کے واسطے دعا کرو۔ خود خاندان میں نہ حافظ قرآن، نہ عالم دین، نہ کچھ نہ کیا، بس گزارش کری 4 دن، اس کے بعد باپ کی خبر بھی بھول گئے، ماں کی خبر بھی بھول گئے۔ عالم دین ہوگا تو تمہاری خبر پہ آپ کے قرآن پڑھے گا، جب فجر کی نماز پڑھے گا تمہارے دعائیں مغفرت کرے گا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ اس کی زبان پہ آئے گا، اللہ میرے والدین پر رحم فرما، جیسا انہوں نے مجھ پہ بہن بچپن میں رحم فرمایا، اس کی دعا اس کی زبان سے نکلے گا۔ تصور غلط ہمارا، ایک صدر صاحب کے بیٹا انجینئرنگ ختم ہو گئی، امام صاحب کے پاس آئے، نماز کے بعد فجر کی مسافہ کیا، کہا کہ امام صاحب یہ میرا بیٹا ہے، ماشاءاللہ ملاقات، اس کی انجینئرنگ ختم ہو گئی ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اس کو اچھی نوکری لگ جائے۔ اب امام صاحب بھی 2022 کے تھے، امام صاحب نے کہا وہی ہاتھ اٹھایا، اللہ صدر صاحب کے بیٹے کی تنخواہ 10,000 ہو، 10,000 تنخواہ ہو، کلّا بغل امام صاحب کا نظر تھا، 10,000 تنخواہ کیا بس ہوگی؟ کہا کہ آپ تو مجھے 10,000 دے، میں نے بار بار بڑھانے کے لیے کہا تو آپ نے کہا کہ اس سے بہت زیادہ تنخواہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب میری نظر میں اس سے زیادہ تنخواہ تو ہے نہیں، لہٰذا میں نے جو میری نظر میں بہت زیادہ تنخواہ تھی وہ میں نے آپ کے بیٹے کے لیے مانگی۔ آپ اپنے کو آپ سامنے والے پہ تھو، یہ کیا معاملہ؟ تو مزاج بنائے اپنا کہ علماء اکرام کی قدر کرے، علماء اکرام کا اکرام کرے، علماء اکرام کے ساتھ اپنے اولاد کو تعلق بنائے، کبھی مدارس کا رخ کرے۔ ایک ریشیو نکالا گیا تو لاک ڈاؤن کے بعد مدرسے بہت زیادہ بند ہو گئے اور اسکول زیادہ کھل گئے۔ 2 سال 3 سال سے بچے رکے ہوئے تھے، اسکول میں داخلے ہر کوئی لے رہا نہیں تھا پینڈیمک کی وجہ سے، تو اسکول بہت زیادہ کھل گئے، مدرسے بند ہو گئے۔ جا کے دیکھنا لاک ڈاؤن کے اندر جو بچے 3 سال سے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، بڑے بڑے بچے 7th کلاس سے 10th کلاس میں تک آ گیا بچہ، اس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، زبان پلٹ گئی قرآن کی طرف، زبان پلٹ گئی حدیثوں کی طرف۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ہم نے فوکس اس بات پہ دی کہ میرے بچے کا سال بیکار نہ ہو، ہم نے اس کو آن لائن اسکول میں پڑھایا لیکن ہم نے اس کی دین کی فکر نہیں، دین کی فکر نہیں چھوڑ دی ہم نے اپنی اولاد کے لیے۔ بچہ ناچے خوش، بچہ آنسر سنائے خوش، بچہ اچھا لباس پہنے خوش، بچہ دین سیکھے، ہم سکھانے کی فکر کریں، اس طرف ذہن نہیں کرنا ہمارا، خیالات جاتے ہی اس طرف ہمارے اوپر لازم ہے کہ اپنی اولاد کو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا تو تم عالم بنو، یہ پھر معلم بنو، یا پھر تم متعلم بنو، تم اپنے آپ کو سیکھ، یا تو عالم بنو، یا پڑھانے والے بنو، یا پڑھنے والے بنو، یا سیکھنے والے بنو۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سیکھو، پوچھو، نہیں جانتے پوچھو، ایک واقعہ، ایک حدیث، ایک قرآن کی آیت ترجمے کے ساتھ پڑھی، اللہ کیا فرماتے بندے کے ساتھ،
اللہ جو رحمت نازل کرے گا آپ کے اوپر حشر کے میدان میں دے گا تمہیں. علماء کرام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں جب اللہ جنتیں دے دے گا ان کو وہاں بھی ان کے ذہنوں پہ ایسا دلوں پہ ایسا علوم کے دروازے کھولے گا کہ وہ قرآن پڑھ کے اس کے اندر ہوتا زن ہو کے اس کی تفسیروں کے اندر احادیث کے اندر وہ مگن ہوں گے. اسی میں ان کو لذتیں ملے گی, اسی میں لذتیں ملے گی ان کو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ ان کی خبر میں کروڑ رحمت نازل فرمائے. آج ہم انگریزوں کی کتابیں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی میں کیسی محنتیں کی, کیا نہیں کی, یہ وہ اللہ بدر سب پڑھتے ہیں. لیکن کبھی امت کے جو رہبر علماء کرام تھے, جو مثال قائم کی بڑے بڑے اکابر علماء کرام نے, ان کی بھی کبھی تاریخ پڑھ لیا کرو, مگر ورنہ ہم بے دین ہو جاتے ہیں. اگر ڈٹ کے حکومتوں کے سامنے نہیں کہتے آج ہم کسی کافر کے بعد وہ جو پیدا ہو جاتے. اعوذ باللہ. ان کی محنتیں تھی. ایک شاگرد نے آ کے کہا رات کے 2-3 بج رہے تھے, احمد بن حنبل مسائل لکھ رہے. ایک شاگرد آ کے خدمت میں بیٹھا ہوا تھا, اس کے جی میں آیا, اس نے ایک سوال کیا کہ حضرت کیا ہے؟ کہا کہ کوفہ پورا سو رہا, عراق پورا سو رہا اور آپ چل رہے ہیں. اتنا پیارا جواب دیا احمد بن حنبل نے, کہا کہ میرے دوست کوفہ اس بھروسے پہ سو رہا ہے کہ احمد بن حنبل چل رہا. اتنی بڑی بھی کتابیں کیا کریں گے؟ ایک رات سوتے کم. کہا کہ حشر کے میدان میں جاؤں گا, اللہ کہے گا احمد کیا لایا, تو ان کتابوں کی طرف اشارہ کر دوں گا اور پاؤں پھیلا کے سو جاؤں گا حشر کے میدان. کیا شوق رہا ہوگا اللہ, کیا تڑپ رہی ہوگی, ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. شوق ہی کہاں رہا ہم کو. کبھی مانگ لیا کرو, میں نے اس سے پہلے بھی کہا کبھی دعائیں مانگو نا کہ یہ جملہ بھی ایڈ کر لو. اللہ دنیا کی ہر لذتیں میں نے چکی, اولاد کی لذت چکی, ماں کی محبت کی لذت چکی, بیوی کی محبت کی لذت چکی, اللہ اولاد کی چاشنی چکی. اللہ نہیں چکی تو آپ کے نام کی لذت نہیں چکی. اللہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو اپنے نام کی لذت نہ چکائے. عجب لذتیں ہوتی ہے بھائی, ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. جو اللہ رزق پہ رزق دیتا ہے, دروازے پہ دروازے کھول کے چھوڑتا ہے رزق ہمیں, اس کے سامنے جھکنے کا ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس. پھر بھی اللہ دروازے کھول رہا ہے. ام یلہم رویدا, دل پہ دل. میرا بندہ آج نکل آئے گا, کل نہیں پرسوں آئے گا, پرسوں نہیں ترسوں آئے گا. یہ زندگی ہم نے گزاری اللہ کو چھوڑ کر, نبی کی دین کو چھوڑ کر, شریعت کو چھوڑ کر. ہم نے دین کو کسی خاص شعبے کے لیے متعین کر دیا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, ڈرنے والے اللہ سے جاننے والے ہوتے ہیں. ہم تو جاننے والے بہت زیادہ ہیں لیکن دین کا علم نہیں, شریعت کا علم نہیں. خوف رکھو, اللہ کا خوف رکھو. ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس عمر دوڑتے آئے, 22 لاکھ مرتبہ کا حکمران ہونے کے بعد بھی دوڑتے آ کے رات میں کھٹکا مار کے پوچھتا ہے, ابو حذیفہ ایک بات پوچھنی تھی, امیر المومنین اتنی رات کو کیا خاص بات ہے؟ نہیں, لوگوں کے سونے کا انتظار کر رہا تھا, اس کے بعد آیا ہوں, کیا بات ہے؟ امیر المومنین بتائیے, کوئی خدمت ابو حذیفہ سے؟ نہیں, میں نے سنا ہے, مجھے معلوم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا تو رازدار صحابی ہے. رازدار صحابی, کوئی رازدار صحابی نہیں, تو رازدار صحابی. ہمیں معلوم ہے منافقین کی چٹھی پوری تیرے پاس ہے, پوری لسٹ تیرے پاس ہے. اس لیے ہم صحابہ جب کبھی کسی کا جنازہ آتا ہم پلٹ کے دیکھ لیتے, اگر اللہ کے نبی موجود نہیں ہے پورے مجمع میں ہم تجھے ڈھونڈتے ابو حذیفہ, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ منافقین کی لسٹ تیرے پاس ہے. ہم پورے مجمع میں دیکھتے, اگر مجمع میں تو نظر آ جاتا ہم جنازہ پڑھ لیتے, اگر نظر نہیں آتا ہم سمجھ جاتے منافق کا جنازہ ہے.
جنازے کی نماز نہیں پڑھی. ابو حذیفہ کے آنسو نکل گئے. ابو حذیفہ نے کہا اللہ کے بندے مجھ سے چاہتے کیا ہے نا, اتنی رات کو آئے ہیں. آگے حذیفہ اس منافقین کی لسٹ کے اندر بس اتنا بتا دو, میں یہ نہیں پوچھتا کون کون ہے, اتنا بتا دے ابو حذیفہ عمر کا نام تو نہیں ہے مسلم. عمر لو کان بعد النبی لکان عمر, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوگا تو عمر ہوگا. عمر جنت میں جس کا محل اللہ کے نبی نے دیکھا تھا, کس کا ہے؟ قریش کے نوجوان کا ہے. صحابی اٹھ کے پوچھ گئے کہ اللہ کے نبی وہ قریش کا نوجوان کون تھا؟ اللہ کے نبی نے عمر کو پکڑا, عمر وہ تیرا محل تھا, اس کو جنت کی بشارت مل گئی. اللہ کا نبی تمام قرآن پڑھو بھائی, نبی کی سیرت پڑھو, خاص طبقے کے لیے برائی نہ کرو, اور علماء کی قدر کرو. ان کی قدر کرو گے اللہ کی قسم ان کو خوش کرو گے, اللہ کی قسم ان کو راضی کرو گے, اللہ کی قسم آپ کی نسلوں میں اللہ دین کو عام کر کے چھوڑ دے, دین کو عام کر کے چھوڑ دے. علماء کے چہرے پہ خوشی کو جب تم اگر لاؤ گے تو اللہ تمہاری نسلوں کا آباد کر کے چھوڑ دے گا. ہم نے تصور کر لیا ہے کہ خلیل طبقہ, لیکن اللہ کی نظر میں اللہ کی قسم ان کی منزلت تم کو نہیں معلوم, ان کے مرتبے تم کو نہیں معلوم, ان کے رتبے تم کو نہیں معلوم. آج ہم اس لیے نہیں بتاتے ہمارے بچوں کو حافظ قرآن کہ مسجد کی امامت میں کتنے پیسے ہیں, 8-10 ہزار میں کہاں زندگی گزر, گھر کی کرایہ 10 ہزار ہے, کہاں زندگی گزار سکتا بچہ ہمارا. لہٰذا منہ موڑ کے زندگی گزار. ان خوابوں سے نکلو, ان خیالوں سے نکلو, اپنی اولاد کو عالم دین بناؤ, اپنی اولاد کو مفتی بناؤ. کوئی مسئلہ ہو تو آدھی رات کو اپنی اولاد کے دروازے پہ کٹکا مار لو, بیٹے مسئلہ ہے. اللہ کی قسم جو ادب علماء کرام اپنے والدین کا, اپنے استادوں کا, اپنے خاندان کے لوگوں کا کریں گے, کوئی بچہ تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لو نہیں کر سکتا. ایک مدرسے میں استاد محترم نے اپنے شاگرد سے, مسئلہ ذہن میں نہیں تھا, کمزوری آ گئی تھی, بڑھاپا آ گیا تھا, ایک شاگرد جو ان کے پاس خود پڑھ کر اسی مدرسے میں پڑھا رہا تھا, ان کے پاس گئے کتاب لے کر, کہا کہ بیٹا یہ مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, اگر ہم ہوتے فخر میں آ جاتے کہ دیکھیے میرا علم زیادہ بڑا ہو گیا, میرے جو پڑھائے استاد وہی آ کے مجھ سے پوچھ رہے. لیکن دین کے اندر وہ برکت ہے, وہ ادب ہے, وہ رحمت اللہ نے چھوڑ کے رکھی ہے, اس کا تو تصور نہیں ہے. استاد کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے جو جواب شاگرد نے دیا تھا. شاگرد بھی بڑا کا نہیں, بڑا کا ٹیلنٹڈ تھا, لیکن شاگرد تھا. کہا کہ بیٹا یہ مولانا یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات, تو وہ کہہ دیتا, کہا کہ یہ اس انداز میں مسئلہ ہے, کہہ دیتا بات سمجھ ادب تھی. لیکن اس شاگرد نے بڑے ادب سے کہ استاد محترم آئے کہ وہ بھی مجھ سے مسئلہ پوچھ. ڈرتے ڈرتے اس نے یہ کہا کہ حضرت آپ نے ہمیں اس جگہ پہ ایسا پڑھایا تھا, ایسا پڑھایا تھا, ایسا سمجھایا تھا, دیکھیے اس نے مسئلہ بتایا. استاد آئے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ساروں کا تر ہونے لگے. کیا ادب, کس ادب کے ساتھ انہوں نے مجھے جواب دیا ہے. اٹھا لو تاریخ میں ادب والے بننا چاہتے ہو, اپنی اولاد کو نظر کو, اپنی اولادوں کو دین سمجھاؤ. دین عالم نہیں بنا سکتے تو اولاد کو دین سمجھاؤ, قرآن سمجھاؤ, نبی کی زندگی سمجھاؤ. فرصت نہیں ہے نوجوان کو نسل کو آج معلوم ہی نہیں, نبی نہیں معلوم, جو رو کے گیا مدینے کی گلیوں میں, مکے کی وادیوں میں, طائف کے میدان میں جو پتھر کھائے, احد کے میدان میں جو دان شہید کروائے, وہ یادیں نہیں ہمارے ذہنوں میں. زندگی ہم نے آواز کی ہے گزارنے کے لیے ایگریمنٹ کر دیا ہے شیطان کے ساتھ, مر کے دم تک آواز رہیں گے, مر کے دم تک دین رہیں گے. ہم نے لکھ دیا, کوئی ضرورت نہیں نبی کی, ہاں نبی کی شفاعت چاہیے, اللہ کی رحمتیں چاہیے, اللہ کی شدت چاہیے.
بچہ کپڑے گندے کرنے گھر کو آئے، اماں کھانے نہیں آنے دے دی بچے کو، ہم کیسے تصور کر لیں گے گناہوں کی گندگی لے کے اللہ جنت دے دے گا؟ خیال خیالی ہے، تصور ہے ہمارا. کبھی سوچ لیا کرو، کبھی پڑھ لیا کرو، کبھی خیالات میں لا لیا کرو اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو، بھیجی ہوئی تعلیمات کو، بھیجے گا اس آخری نبی کو. اللہ کی قسم وہ اگر نہیں ہوتا تو ہم منظر خنزیر بن گئے ہوتے. کوئی ماں کوئی باپ اتنا احسان نہیں کری عمر میں اتنا آپ لازم کر کے کرے. وہ مزاج بناؤ، اپنی اولاد کو عالم دین، حافظ قرآن، مفتی وقت بناؤ. نہیں بنا سکتے تو علماء کرام کی قدر کرو. آج مزاج بن گیا کہ صدر صاحب کرسی پہ بیٹھے، امام صاحب ہاتھ جوڑ کے ڈرے، ان کے جہنم میں ہونے کے لیے کافی. بڑی بات سے اللہ معاف کرے، ان کے اوپر لعنت بھیجنے کے لیے اللہ بڑی کافی ہے کہ صدر بیٹھا ہو، وقت کا عالم کھڑا ہوا، مسجد کا صدر بیٹھے اور مؤذن کھڑا ہوا. ہم نے دیکھا ہے مسجدوں کے اندر کہ صدر صاحب بیٹھے ہوئے، مؤذن صاحب چائے تقسیم کر رہے ہیں پوروں کو. کسی نوجوان کو کہتے نہیں ارے اللہ کے بندی یہ خدمت تو کر رہے ہیں. اب کہاں ہمارے ذہنوں میں آئے گا کہ ہمارے بچے ایسے تقسیم کرنے ملے؟ ہم نے خود کو ہاڑا مارا ہے اپنے پیروں پہ. جس درخت کے سائے میں بیٹھے اسی درخت کو ہم نے کاٹنے کے اوپر تہیا کر لیا. ہمیں تصور کر لیا ہے جب ہماری اولاد دیکھے گی کہ مؤذن صاحب چائے تقسیم کر رہے ہیں، جب ہماری اولاد دیکھے گی کہ ہمارے باپ کے سامنے مسجد کا امام ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے تو کیا تصور کرے گا؟ کس کی عزتیں زیادہ ہے؟ علماء اکرام نے یہاں تک لکھا ہے اگر تم کہیں اچھا بیان سن کے آؤ، فجر میں اگر امام صاحب سے ملاقات ہو تو کہا یہ کہو کہ میں عشاء میں نہیں تھا، فلاں عالم دین کا بیان سننے گیا تھا. ٹھیک بیان کیا تھا حضرت، لیکن آپ جیسا کرتے ہیں، جس انداز میں سمجھاتے ہیں نا، ان کی بات پر سمجھ میں نہیں آئے. یہ کہہ دو عالم کے چہرے پہ خوشی آئے گی، اللہ گھر میں رحمت نازل کرے گا. یہاں تک باریک بھی علماء کرام نے لکھا. ہم سمجھتے غریب طبقہ، خلیص طبقہ، پورے معاشرے میں حقارت سے دیکھے جانے والا طبقہ، پھر ماں مر جائے یہی سامنے، فاتحہ کے لیے یہی سامنے، درود کے لیے یہی سامنے، قبر پہ یہی سامنے، اتارنا ہے یہی سامنے، بچہ پیدا ہو کان میں ایسا دینا یہی سامنے، گھر میں ختم قرآن ہو یہی سامنے، درود کا دستر یہی سامنے، آیت کریمہ یہی سامنے. تم سامنے اس وقت آتے ہو جب تم میت بن جاتے ہو، جب تم سامنے آتے ہو، ورنہ خاندان کے ہر شعبے میں امام سامنے رہتا ہے. تصور کر لینا، اپنی اولاد کو دین سمجھاؤ. آنے والے حالات بڑے خراب، وارننگ دے رہا ہوں میں، بڑے خراب آنے والے امت کے اوپر. ایمان تازہ نہیں کرو گے، خاندان میں علماء پیدا نہیں کرو گے، حفاظ کو جنم نہیں دو گے، اپنی بیویوں کو سمجھاؤ کہ ایک کو حافظ قرآن بنانا ہے، اس کے مستقبل کی فکر ہم دونوں مل کے کریں گے، طے کریں گے، انشاءاللہ اوروں سے اچھی زندگی گزارے گا. قرآن جس کے ہاتھ میں آئے گا برکتیں نہیں آئیں گی. انجینئر بننے کی عزتیں، ڈاکٹر بننے کی عزتیں، پائلٹ بننے کی عزتیں، عالم بننے کی حکایت سے دیکھا جائے. انجینئر ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ڈاکٹر ماشاءاللہ اٹھ کے نہیں، عالم صاحب ایک حال ہے. اب اس کے دل میں کیا آئے گا؟ کاش میں بھی انجینئر بن جاتا، میری بھی عزت ہوتی. ایک جمعہ ملتا ہے آپ ہزار کے سامنے دل کے پھگوڑے پھوڑنے کا. آپ ہزار کا وقت بڑا قیمتی ہے، ورنہ اور چیزیں آپ کے سامنے ڈالتا علماء کی قدر کے اوپر. اس شعبے کی قدر کرو، اپنے خاندانوں میں اس کو پروان چڑھاؤ، اپنی اولادوں کو اپنے محلے کے امام سے مربوط کرو، رابطے میں رکھو، تو گھر میں رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو وقت کے علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اپنے خاندان میں آنے والی نسل میں علماء کرام کو جنم دینے کی توفیق نصیب فرما دے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.